جنگ عظیم کے بعد جب خلافت اسلامیہ ختم ہوئی، قسطنطنیہ یعنی استنبول اس کا دارالخلافہ تھا، سلطان عبدالحمید پر آ کر یہ خلافت ختم ہوئی اور کمال اتا ترک نے بے دینی کا نظام وہاں نافذ کیا، اور بے دینی کا نظام ایسا نافذ کیا کہ کسی شخص کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی، اذان عربی زبان میں دینے کی اجازت نہیں تھی، قرآن کریم چھاپنے کی اجازت نہیں تھی، پڑھنے پڑھانے کی اجازت تو دور کی بات ہے، مدرسوں کے تو بات دور کی ہے۔ ایسی بے دینی اس نے پھیلائی کمال اتا ترک نے، اور پوری دنیا سے اور عالم اسلام سے ترکی کو کاٹنے کے لیے جو حربے اس نے استعمال کیے وہ انتہائی المناک اور دردناک اور افسوسناک تھے۔ ایک کام اس نے یہ کیا کہ ترکی زبان مسلمانوں کی علمی زبان تھی، اور یہ ترکی زبان وہاں سے نکل کر پورے ایشیائی پٹی پر شمالی حصے سے ہوتی ہوئی شمالی وسط ایشیا کے ممالک سے گزرتی ہوئی سنکیانگ جو چائنا کا صوبہ ہے، جس کا اصل نام مشرقی ترکستان تھا، ترکی سے ترکستان شروع ہوتا ہے، اور پھر ایک یہ وسط ایشیا کے سارے ممالک ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، کرغیزستان، یہ سارے ممالک اسی ترکستان کا حصہ تھے جس پر روس نے قبضہ کر رکھا تھا، یہ وسط ایشیا کے ممالک، چنانچہ ان کو روسی ترکستان کہا جاتا تھا اس علاقے کو۔ اور اس کے آخری حصے میں جس کا نام سنکیانگ ہے آج کل، اور چائنا کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، دنیا کا سب سے بڑا صوبہ سنکیانگ ہے، اس کا اصلی نام مشرقی ترکستان تھا کیونکہ وہاں بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں بھی ترک آباد ہیں، یہ سارا علاقہ ترکستان کا تھا، اور پھر پورا عالم تو یہاں سب میں ترکی زبان تھی، رسم الخط ترکی کا تھا، درجنوں ممالک تھے دارالخلافہ کے تحت، قسطنطنیہ اور استنبول کے تحت، اور پورا عالم اسلام تھا، عالم عرب ممالک تھے درجنوں، پھر فارسی کے ممالک تھے، ایران اور افغانستان فارسی زبان بولی جاتی تھی، اور ہمارے ہندوستان میں اردو زبان، ان سب کا رسم الخط ایک تھا، سب کا رائٹنگ ایک، سب کی رائٹنگ ایک تھی، رسم الخط ایک تھا، عربی کا، ترکی زبان کا، فارسی زبان کا، اردو زبان کا۔ اس نے یہ خباثت کی کمال اتا ترک نے، ترکی کے مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں سے کاٹنے کے لیے اس زبان کا رسم الخط بدل دیا، اور رسم الخط وہ رائج کر دیا جو جزوی طور پر انگریزی کا رسم الخط ہے، لیکن مزید حماقت یہ کی کہ پورا انگریزی رسم الخط بھی رائج نہیں کیا، اس کے اندر بھی ترمیمیں کر دی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انگریزی جاننے والا بھی اس کو نہیں پڑھ سکتا، جرمنی کا رسم الخط اور باقی یورپی ممالک کا رسم الخط ملتا جلتا ہے، روسیوں کا رسم الخط بھی بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے اور حروف اس کے انگریزی کی طرح کے ہوتے ہیں، مگر بہت بڑا فرق ہے ان میں بھی۔ اس نے خباثت یہ کی کہ ترکی کا رسم الخط ایسا اختیار کیا جو نہ انگریزی زبان سے ملتا تھا، حروف تو انگریزی نوعیت کے تھے، لیکن نہ وہ انگریزی تھا رسم الخط پوری طرح، نہ وہ روسی رسم الخط تھا، نہ وہ جرمنی والوں کا خط تھا، دنیا میں کسی کا خط رسم الخط نہیں تھا جو اس نے اپنے ملک میں رکھا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ ترکی پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا، صرف عالم اسلامی سے نہیں، پوری دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ اللہ نے اس کا دردناک انجام کیا ہے، عبرتناک انجام کیا کمال اتاترک کا۔ میں نے وہ محل دیکھا ہے، وہاں بار بار جانا ہوا ہے ترکستان، یہ ترکی میں اور استنبول میں، تو اس مرتبہ بھی محل وہ باہر سے دیکھا تھا، پہلے بھی بار بار دیکھا۔ ایک سمندر کی ایک شاخ کے کنارے پر وہ ہے، اور ادھر سڑک، دوسرے کنارے سے سڑک گزرتی ہے، تو کٹا ہوا تھا آبادی سے، لیکن آخر میں وہ مرا ہے اس طریقے سے، اس مصیبت میں مرا ہے کہ اس کی چیخوں کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھی رات کو، اسی میں مرا ہے وہ۔ اللہ نے اس کو یہ سزا دی، غرض اس نے پورے ترکی کو اسلام سے، عالم اسلام سے، مسلمانوں سے کاٹ دیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کس طرح اس قوم کو برباد کیا تھا کمال اتاترک نے، اور اس کے بعد اسی کی قائم کردہ فوج جو ملحد اور بے دین لوگوں پر مشتمل تھی، جو اسلام صرف یہی نہیں تھی کہ وہ سیکولر تھی، بلکہ وہ اسلام دشمن بھی تھے، اس میں بیشتر افراد بااثر لوگ۔ سیکولر حکومت میں کسی مذہب کی دشمنی ہونا لازمی نہیں ہوتی، بس اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں مذہب کا دخل نہیں ہوگا، وہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے، اور دین اسلام کے بالکل منافی بات ہے، لیکن اس میں کسی مذہب کی دشمنی نہیں ہوتی۔ اس میں تو خاص طور سے اسلام کی دشمنی پر مبنی تھی یہ پوری کی پوری پالیسی کمال اتاترک نے جو قائم کی تھی، اور جو فوج وہاں چلا رہی تھی اس حکومت کو۔ پھر معاشی طور پر تباہ تھا وہ ملک، اتنا تباہ تھا کہ حیرت ہوگی آپ کو کہ لاکھوں وہاں کا سکہ ہے لیرا، لیرا اس سکے کا نام ہے۔ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ $1 کے لاکھوں لیرے آتے تھے، لاکھوں لیرے آتے تھے۔ $1 کے لاکھوں لیرے کا ایک دارہ تھا۔ لیرے کی قیمت کیا رہے گی؟ اس کے نوٹ جو تھے، چھوٹے سے چھوٹا نوٹ پر لاکھوں کا حصہ بنا ہوا ہوتا تھا لیرے کے، تو وہاں کسی کی خریداری کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ میں وہاں گیا تو واپسی میں ایک سویٹر میں نے خرید لیا، تو اس سویٹر پاکستانی روپے کے حساب سے شاید وہ 600 روپے کا پڑا تھا، مگر وہاں کے لیرے کے حساب سے وہ ہزار لیروں کا، 10-12 ہزار لیرے کا تھا۔ وہ صرف کرنسی کا یہ حال تھا ان کو، بالکل تباہ تھی کرنسی۔ کہاں تو یہ تھا کہ ہزاروں اور لاکھوں لیرے کا لیڈر ڈالر ہوتا تھا، اور اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے، ہر 2 سال پہلے ہم جب گئے تھے اس کے مقابلے میں اب استنبول کا حال یہ ہے کہ اتنی ترقی 2 سال میں کی ہے اس نئی حکومت کے زیر انتظام کہ پہچانا نہیں جاتا استنبول کے، یہ وہ استنبول ہے جو 2 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا، بہت سے علاقوں میں نہیں پہچانا جاتا۔ اور اب اس کی کرنسی کی صورتحال یہ ہے کہ وہ IMF کا کوئی قرضہ ان کے اوپر نہیں ہے، اور ان کا لیرا اب ڈالر کے قریب آ گیا، ڈالر کی قیمت وہاں کم ہے اور لیرے کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم قرض نہیں لیں گے، IMF کا قرض نہیں لیں گے، سود نہیں دیں گے، ہم اپنے قوموں کو سود کا بار نہیں ڈالیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلسل چند سالوں کی کوشش میں اس میں کامیابی حاصل کر، انہوں نے اپنا پیپسی وغیرہ کو بند نہیں کیا، لیکن اس کے مقابلے میں بڑا اچھا مشروب انہوں نے جاری کر دیا، اور اعلیٰ درجے کا مشروب ہے، لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہمیں تو وہ پیسے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو اس قسم کے کام کی لڑائی جھگڑا کسی سے مول نہیں لیا، نعرے بازی انہوں نے نہیں کی، کام کیے قاعدے کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب کسی کے مقروض نہیں ہیں، اور ان کی کرنسی کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے دے، اور اگر ان کے مقدر میں توفیق نہیں ہے تو ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دے، سمجھدار، جو نعرے بازی کم کریں اور کام زیادہ کریں۔ اللہ تعالی ہمارے حالات کی بھی اصلاح فرما دے، وہاں کے لوگوں عوام کی حالت بھی
قابل سبق آموزی ہے. ہمارے ہاں جو بد نظمی اور عجیب طرح کے انداز ہے وہ ان میں نہیں ہے. لوگ مہذب شائستہ لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین